अस्सलाम वालेकुम। जुलाई 1947 में यूएसए में एक यूएफओस का क्रेज़ चल रहा था। अमेरिका में यूएफओ का क्रेज़ चल रहा था और इससे एक महीने पहले 24 जून 1947 में इससे एक महीने पहले एक पायलट थे जिनका नाम था पायलट केनेथ आर्नोल्ड। उन्होंने 9 एक ऐसी चमकती हुई चीज़ों को देखा एक पहाड़ के पास और वो उसको देख के बहुत शौक गए और इसके बाद बहुत से लोगों ने यूएसए के बहुत से एरियाज़ में अमेरिका की बहुत से जगहों पे ऐसे यूएफओस को देखा। इसके अलावा मीडिया ने यूएफओस को लिंक किया, जैसे कि आप ये मैप देख सकते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा यूएफओस को देखा गया, तो इनमें से ज़्यादा जो जगह थी वो न्यूक्लियर एरिया के पास थी और मीडिया ने इसको न्यूक्लियर एरिया के साथ से लिंक किया। इसके अलावा न्यू मैक्सिको में एक इंसान था मैक ब्रेजल, जिसको अपने खेत में कुछ ऐसे टूटा फूटा कुछ मलबा मिला, कुछ सामान मिला और वो सामान ऐसा लग रहा था जैसे किसी क्रैश यूएफओ का सामान हो। उसने उस सामान को जाके वहाँ के रोजवेल के शेरिफ को दिया और वो शेरिफ वहाँ से एक आर्मी ऑफिसर थे, कमांडर थे, जिन्होंने इसके ऊपर बहुत टेंशन थी, जिनका नाम था कलोनल विलियम ने और वो रोजवेल के आर्मी एयरफील्ड के कमांडर थे। उसके बाद अमेरिका की जो आर्मी थी उसने क्लेम कर लिया कि यूएफओ सच में सिर्फ ये यूएफओस की एक बात नहीं रह गई, सिर्फ अफवाहें नहीं रह गई, बल्कि एक सच हमें हकीकत भी पता लग चुकी है यूएफओ के बारे में। और अगले दिन उन्होंने इस बात से मना कर दिया कि वो किसी यूएफओ का मलबा नहीं था और उन्होंने डिक्लाइन कर दिया, मानने से इनकार कर दिया कि वो यूएफओ का मलबा नहीं था बल्कि एक वेदर बलून था जिसका वो सामान था। यहाँ पे बहुत हैरानकुन बात थी क्योंकि पहले उन्होंने ये कहा था कि ये हम यूएफओस को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यूएफओ सिर्फ एक अफवाह नहीं रह गई बल्कि सच घटना भी हो चुकी है इसके बारे में, लेकिन उन्होंने फिर अगले दिन इनकार कर दिया, वेदर बलून कह के उसको इनकार कर दिया। उसके बाद लेट 1970s में दोबारा जाके न्यू मैक्सिको के डेजर्ट्स में लोगों को दोबारा एरोप्लेन यूएफओस नज़र आने लग गए और ये भी कहना है कि एक इंसान को यूएफओ नज़र आया, वो जो वहाँ से जा रहा था उसके ऊपर एक बिजली गिरी और वो यूएफओ क्रैश हो गया और जो उसके अंदर एलियंस थे वो मर गए। ऐसे ऐसे और भी बहुत सी थ्योरीज बनना शुरू हो गई थी। यूएसए के ऊपर काफ़ी थ्योरीज बनने लग गई कि ये जो यूएस आर्मी है ये हमसे कुछ ना कुछ छुपा रही है एलियंस से रिलेटेड। ये उनके ऊपर बहुत सी थ्योरीज बनने लगी कि वो जो एलियंस टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और वो एलियंस को हमारे सामने नहीं आने दे रहे, उन्होंने एलियंस के ऊपर रिसर्च कर रही हैं और ये जो सारा काम हो रहा है ये एरिया 51 में हो रहा है। इसके अलावा एक पॉडकास्ट में इन्होंने एक पॉडकास्ट की जिनका नाम था जो रोगन। उन्होंने एक पॉडकास्ट की ब्लाजर के साथ जिनका यूएफओस के ऊपर बहुत एतमाद था और वो ये कहते थे कि यूएस आर्मी ने मुझे अपॉइंट किया था ताकि मैं एरिया 51 में काम कर सकूं एज एम्प्लॉय और वो जो उनकी यूएफओस की टेक्नोलॉजी है उसको समझ सकूं, उसके ऊपर सर्च कर सकूँ। इसके अलावा इनका पॉडकास्ट सुन के एक कॉलेज का स्टूडेंट था जिसका नाम था मैटी रॉबर्ट्स, जिसको ये जानना था कि असल में एरिया 51 में हो क्या रहा है। तो उसने क्या किया कि एक फेसबुक का प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर उसने ये कहा कि इंडिविजुअल एक इंसान यहाँ के पूछेगा तो जो गवर्नमेंट होगी उसको वो चुप करवा लेगी, मगर ज़्यादा लोग होंगे तो गवर्नमेंट उनको सबको चुप नहीं करवा सकती, फिर गवर्नमेंट को कोई ना कोई जवाब देना पड़ेगा। इसलिए उसने एक फेसबुक का प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर उसने ये कहा कि 20 सितंबर 3 बजे हम सारे इकट्ठे होंगे एरिया 51 के पास और वहाँ जाके उसके अंदर घुस के देखेंगे कि असल में एरिया 51 में हो क्या रहा है। मगर मैं आपको बताता चलूँ कि जो इसने प्रोग्राम बनाया था ये सिर्फ एक मज़े के लिए उसने प्रोग्राम बनाया था, ये उसका कोई ये असल में उसका कोई इरादा नहीं था ऐसा, उसने सिर्फ मज़े के लिए प्रोग्राम बनाया था। मगर बहुत से लोगों ने इसको सच मान लिया था और तकरीबन 2 मिलियन लोगों ने ये कहा था कि हम ज़रूर 20 सितंबर को ज़रूर वहाँ आएंगे। एरिया 51 में वो 2 मिलियन का जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि एरिया 51 एक तो बिल्कुल डेजर्ट के बीचों बीच है जहाँ पे सिर्फ एक हाईवे जा रहा है और उस हाईवे के ऊपर आपको कोई गैस स्टेशन भी नहीं मिलेगा। उसके बाद मैटी रॉबर्ट्स ने भी ये कह दिया था गवर्नमेंट को कि मैंने तो सिर्फ एक मजाक के लिए ये प्रोग्राम बनाया था, लेकिन अगर कुछ ऐसा कुछ गलत होगा तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा। वो जो मैटी रॉबर्ट्स स्टूडेंट था उसने ये कह दिया था। एरिया 51 के डेजर्ट के पास एक छोटा सा गांव है जिसका नाम रेचल है
اور وہ جو گاؤں ہے اس کی ٹوٹل پاپولیشن 54 ہے. میں بات کر رہا ہوں 54 پیپلز کی، نہ کہ 54,000 نہ 5400، صرف 54 پیپل ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ایریا ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے بہت کنٹرولڈ ایریا ہے، کیونکہ وہاں پہ ایک ایریا 51 کے ساتھ ساتھ ایک وہاں پہ جگہ ہے جہاں پہ وہ نیوکلیئر ٹیسٹ کرتے تھے. 1950 سے لے کے 1990s تک انہوں نے وہاں پہ نیوکلیئر ایکسپیریمنٹس کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اس جگہ میں لوگوں کی پاپولیشن کو کنٹرول رکھنا بہت ضروری ہے. اب اگر ہم نے ایریا 51 کا اصل راز کو سمجھنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اس کی ہسٹری سمجھنی پڑے گی ایریا 51 میں کہ آخر ایریا 51 کے اندر ہے کیا. بیسیکلی ایریا 51 ایک گورنمنٹ کی طرف سے ایک ایریا بنایا گیا تھا جس کے اندر وہ اپنے ایئر کرافٹ کی ٹیسٹنگ کر سکیں اور اس کی ڈیولپمنٹ کر سکیں. اس ایریا میں ایریا 51 کی اصل وجہ تھی یہ تھی کولڈ وار، جو سوویت یونین اور امریکہ کے بیچ میں چل رہی تھی. اس لیے انہوں نے سوویت یونین کے اوپر اسپائنگ کے لیے ایک ایریا بنایا، کرافٹ کا ایک ایریا بنایا جہاں پہ وہ ایئر کرافٹ کو ٹیسٹ کرتے تھے اور وہاں پہ ان کی ڈیولپمنٹ کرتے تھے، ان کو نئے نئے ایئر کرافٹ بناتے تھے. اس لیے 1954 میں جو پریزیڈنٹ تھے یو ایس کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ کوئی ایسا ایریا ڈھونڈا جائے جہاں پہ ہم اچھے ہمارے ایئر کرافٹ کے اسپائنگ ایئر کرافٹ کی ٹیسٹنگ کر سکیں، کیونکہ 1950 میں انہوں نے ایک ایئر کرافٹ بنایا تھا جس کی انہوں نے ٹیسٹنگ کرنی تھی، مگر اس کی ٹیسٹنگ وہ عام نہیں کر سکتے تھے ورنہ کسی کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ تو اسپائنگ کے ایئر کرافٹ یو ایس نے بنائے ہیں. اس لیے ان کو کوئی ایسا ایک اسپیسیفک سیکرٹ ایریا چاہیے تھا. دوست یہ کہ آفیسرس کو اپوائنٹ کیا گیا تھا کہ وہ اس ایریا کو ڈھونڈیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پہلے یہ مسٹریز بنائی گئی تھی، جو تھیوریز بنائی گئی تھی یو ایف او سے ریلیٹڈ، یہ ملٹری نے خود بنائی تھی تاکہ جو لوگ ہیں ان کا دھیان یو ایف اوز کے اوپر ہے اور نہ کہ جو ان کے اسپیس کرافٹ ایئر کرافٹ ہیں جن کی وہ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں ان کے اوپر ہیں. 1970 میں ایک ایئر کرافٹ بنایا تھا، اسپائنگ ایئر کرافٹ بنایا تھا یو ایس نے تاکہ وہ سوویت یونین کے اوپر اسپائی کر سکیں. اس کا نام تھا بلیک برڈ RS-71، جو ایک بہت تیز ایئر کرافٹ تھا اور وہ کم از کم 26,000 میٹرز کی ہائٹ پہ اور الٹیٹیوڈ پہ اڑ سکتا تھا. جو ایک عام ایئرپلین ہوتا ہے وہ تقریباً 12,000 کی ہائٹ پہ اڑ سکتا ہے، مگر وہ 26,000 اس کی ہائٹ لیمٹ تھی. اور اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ جو 2 ملین لوگ تھے جنہوں نے ایریا 51 کے پاس جانا تھا، اس کے اندر گھسنا تھا، ان کا کیا بنا. بیسیکلی وہ جو 2 ملین لوگ تھے، گورنمنٹ کو یہ پتا تھا کہ 2 ملین میں سے زیادہ لوگ نہیں آئیں گے، بہت کم لوگ آئیں گے، اور ان کو لگا تھا کہ تقریباً 30,000 آف لوگ پیپل وہاں پہ آئیں گے، لیکن صرف 6,000 وہاں پہ لوگ آئے. ان کو پتہ انہوں نے وہاں پہ اپنے ٹینٹس لگائے، وہاں پہ انہوں نے اپنا کنسرٹ کیا، یہ ساری چیزیں، مگر انہوں نے اس کے اندر ٹرانس پاسنگ کی ایریا 51 میں کوشش نہیں کی. لیکن اور ایسا کوئی انسیڈنٹ بھی نہیں ہوا کہ کسی نے کوشش کی ہو ایریا 51 میں گھسنے کی. لیکن جو روزویل کی شیرف تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے جو بھی پولیس کو، اور وہاں پہ بات یہ تھی کہ جتنے لوگ تھے اس سے ڈبل وہاں پہ پولیس تھی سیکیورٹی کے لیے، ایریا 51 کی سیکیورٹی کے لیے وہاں پہ اتنی زیادہ پولیس کو بلایا گیا تھا. اور شیرف کا جو روزویل کی شیرف تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں صرف پولیس کو یہ پاؤنڈ کرنے میں تقریباً $30,000 کا ہمیں خرچہ آیا ہے ان ساری پولیس کو وہاں پہ بھیجنے کے لیے اور ان کے سارے ایکسپینسز کا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ جو روزویل انسیڈنٹ تھا 1947 میں، جو وہ ایک انسان کو کچھ ملبہ ملا تھا، تو اس کا کیا راز ہے، اس کا کیا ہسٹری ہے، اس کی کیا مسٹری ہے. اس کی مسٹری یہ تھی کہ وہ ایک ویدر بلون نہیں تھا، بلکہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایک پائلٹ تھے جن کو 9 ایسے جہاز نظر آئے تھے. وہ کیا تھے؟ بیسیکلی جن لوگوں کو بھی یو ایف او نظر آئے تھے وہ ایئر کرافٹ تھے جن کی ٹیسٹنگ کرتی تھی وہ یو ایس کی آرمی، جن کی ٹیسٹنگ کر رہی تھی، مگر لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ وہ کوئی یو ایف اوز ہیں اور وہ کوئی ان کے اندر ایلینز بیٹھے ہیں. بیسیکلی جو یو ایف او کا فل فارم ہے وہ ہے انڈیفائنڈ فلائنگ آبجیکٹ، کوئی بھی ایسا آبجیکٹ جو ہمیں نہ پتہ ہو، انڈیفائنڈ ہو ہمارے لیے. اور اسی لوگوں نے اس کو یو ایف او کو ایلین کے ساتھ بہت لنک کر دیا، حالانکہ یو ایف او کا یہی مطلب نہیں ہے کہ اس کے اندر ایلینز بیٹھے ہوں.
اس لیے جو ملٹری تھی وہ جب سورج ڈھلنا ہوتا تھا سن سیٹ کے ٹائم ہی اپنے ایئر کرافٹ کی ٹیسٹنگ کرتی تھی. اور ایک ایئر کرافٹ جو اتنا تیز چل سکے, اتنے اوپر چل سکے, اور وہ ایک تو اتنا عجیب اس کی شیپ ہو, اور اوپر سے جو سورج کی لائٹ ہے وہ اس کے اوپر پڑی ہو, تو وہ ظاہر سی بات ہے شائن کریں گے. اور اگر کوئی بھی ایک عام انسان ان کو دیکھے گا تو اس کو تو یہی لگے گا کہ یہ کوئی یو ایف اوز ہیں جو اتنی اسپیڈ سے اتنا ہائی الٹیٹیوڈ پہ چمکتے ہوئے گزر رہے ہیں. تو اس کو ایک عام انسان کو تو یہی لگے گا کہ یہ کوئی ایک یو ایف او ہے, جو ایلینز کی طرف سے یہ یو ایف اوز ہے. اسی یہ ساری یو ایف او کی مسٹری تھی, اس کے پیچھے جو اصل وجہ تھی وہ یہی تھی. اور پھر اس کے بعد 2013 میں جو سی آئی تھے اس نے اپنی ساری انفارمیشن اس کے بارے میں بتا دی تھی, ساری انفارمیشن کو ریلیز کر دیا تھا ان کی پیپل کے سامنے, ان کے لوگوں کے سامنے ساری انفارمیشن کو ریلیز کر دیا گیا تھا. تو یہ گائز میری ویڈیو تھی یو ایف اوز کے اوپر. اصل میں ایلینز کا ابھی تک تو کوئی پتہ نہیں چلا, کیا پتہ کہ فیوچر میں کچھ ایسا ہو سکے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایلینز جیسا کچھ ہوتا ہے. یہ ساری باتیں فکشن سائنس فکشن باتیں ہیں, اس کے اوپر ہمیں زیادہ بلیف نہیں کرنا چاہیے. اور جو یو ایس اے میں بھی لوگ تھے ان کو ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی کہ وہ ایلینز ہیں, وہ یو ایف او ایلینز کے یو ایف اوز ہیں, تو ان کو اس طرح کی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی, مگر وہ اصل میں یو ایف اوز نہیں تھے. تو گائز یہ میری ویڈیو تھی ایریا 51 کے اوپر کہ ایریا 51 کی مسٹری کیا ہے, اس کی ہسٹری کیا ہے, اس کو بنایا کیوں گیا تھا, اس کے اندر ہے کیا. اور آج بھی ایریا 51 میں نئے نئے ٹیکنالوجیز کے ایئر کرافٹ کی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے, اور ان کو وہاں پہ ڈیولپ کیا جاتا ہے, ان کو وہاں پہ ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے. تو گائز یہ میری ویڈیو تھی. آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسی اور یونیک ٹاپکس کے ویڈیوز, یونیک ٹاپکس پر ویڈیو ملتی رہیں. سو وی ول میٹ انادر ویڈیو. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.